اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو سبق جہاں تک پہنچا ہے، کل ہم نے جہاں تک پڑھا تھا وہ ہے با ہا الف اور آگے با ہا میم، یعنی کہ یہاں پر ہم نے ہا کی جو اشکال تھیں آخر میں ان کو سیکھا تھا، اور آج ہم اپنے بلا تاخیر اپنے اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج ہم دال، زال، را اور زا کی شکلیں جو ہیں ان کو معلوم کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے دال، لفظ ہے دال، پھر ذال، ذال کے اوپر ایک نقطہ۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ دال، ذال ان کے جو سرے ہیں سرے نہیں ہوتے، اور یہ الفاظ کے ساتھ آخر میں مکمل شکل میں لکھے ہوئے آتے ہیں، لیکن ان کی شکلیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی۔ تو آئیے ان کے اوپر توجہ کرتے ہیں کہ ایک شکل یہ ہوتی ہے دال، ذال، دوسرا ایسے لفظ کے ساتھ ملے ہوئے لفظ ہے جیم کا سرا، جیم، پھر جیم دال، ایسے دال کی اس طرح شکل ہوتی ہے عربی خط میں۔ تو ایک دال ایک شکل یہ ہو گئی، ایک یہ ہو گئی۔ اگلا لفظ ہے ذال، تو لفظ کے ساتھ ملا ہوا پڑھیں گے، یہ خا کا سرا، پھر آخر میں ذال، کیسے؟ ایسے اوپر ایک نقطہ، خا ذال۔ تو یہ دو قسم کی اس کی شکل ہیں دال ذال کی۔ تو اگلا لفظ ہے را، ز۔ اسی طرح جیسے دال ذال کی ہم نے دو شکلیں پڑھی ہیں، تو را اور زا کی بھی اسی طرح دو شکلیں ہیں۔ پہلی شکل جو ہے اس طرح کے را آتا ہے، ایک شکل یہ ہوتی ہے را کی، تو جب لفظ کے ساتھ اس طرح کا لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے جیم را، پہلے جیم کا سرا پھر ایسے را، تو یہ جیم را، جیسے یہ را لکھا ہوا ہے۔ اگلا ہے زا، جیسے یہ را ہے اسی طرح زا بھی ہوتا ہے، تو یہ زا، تو لفظ کے ساتھ اس طرح ملا ہوا آئے گا خازا، خا پھر زا، خازا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جو را اور زا کی دوسری شکل ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے ہم عام روٹین میں لکھتے ہیں، ایسے را، ٹھیک ہے، پھر زا۔ جب یہ لفظ کے ساتھ ملے ہوئے آئیں گے اس طرح، جیسے لفظ ہے یا را، پہلے یا کا سرا، یا پھر را، ایسے جیسے ہم ایسے لکھتے ہیں۔ ایک شکل یہ را زا کی اس طرح ہو گئی، دوسری شکل اس طرح، تو لفظ کے ساتھ یہ اس طرح لکھا ہوتا ہے یا را۔ اگلا لفظ ہے تا زا، تا کے اوپر دو نقطے، پھر لفظ زا، تا زا۔ تو آگے ہے سین، شین، تو ہم نے پڑھے تھے سین، یہ سین کی شکل ہے، تو ہم نے سرے پڑھنے ہیں، تو سین کا سرا یہ ہے، تو سین کے کتنے سرے ہیں؟ ایک، دو، تین، سین کے تین سرے ہیں، تو یہ لفظ کے ساتھ کس طرح ملا ہوا آئے گا؟ سرا اس کا لکھیں گے تین سرے، ایک، دو، تین، یہ سین کا سرا، پورا لفظ ہے سین لام، تو ہم آخر میں لام کو مکمل لکھیں گے سین، آخر میں لام، تو لفظ کیا بن گیا؟ سین لام۔ تو اگلا لفظ ہے شین لام، شین بھی اسی طرح جیسے سین ہم نے پڑھا ہے، شین، سین کے جیسے تین سرے ہیں اسی طرح اوپر تین نقطے آ گئے، تو کیا لفظ بن گیا؟ شین، تو لفظ بناتے ہیں شین لام، تو شین کے تین سرے اور آخر میں لام مکمل۔
شین لام. اگلا لفظ ہے صاد. صاد صاد کا سرا، تو اس کے ساتھ لفظ ملائیں گے. یہاں پر انہوں نے کٹھے دیا ہوا ہے صاد. اگلا لفظ ہے ضاد، پھر ہے طا اور وا. جس میں پہلے ہے صاد ضاد، اس کے تو یہ سرے ہیں، دونوں کے ایک جیسے سرے ہیں، لیکن ضاد کے اوپر ایک نقطہ ہے. اگلا لفظ ہے طا اور وا، ان دونوں کے درمیان بھی نقطے کا ایک